ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. صلوات. بانیان سے متعلقہ، سادات و مومنین سے متعلقہ، ذاکرین سے متعلقہ، نقیب منبر سے متعلقہ، آپ سے متعلقہ، آپ کے مرحومین سے متعلقہ، میرے متعلقہ، میرے مرحومین سے متعلقہ، خصوصاً بالخصوص امام زمان سے متعلقہ وہ دعائیں جو آپ کے دلوں میں ہیں، وہ عالم الغیب ہے، آپ کے دلوں سے متعلقہ جتنی بھی دعائیں ہیں ایک لمحے میں پوری ہو جائیں، ایسی با آواز صلوات پڑھے. میرے لیے منبر حسین پر یہ رتھا منہاس میں پہلی دفعہ مجلس پڑھنے کی عزتیں حاصل کر رہا ہوں، اور اس سے بڑی عزت یہ ہے کہ میرے سامنے صاحب حیثیت، صاحب علم، صاحب عمل سادات و مومنین تشریف فرما ہے. اور اب میں اتنی بڑی شخصیات کی موجودگی میں، سادات کی موجودگی میں کوئی اپنا تعارف کروانے لگ جاؤں کہ میرا ذاتی تعارف کیا ہے، کہاں سے آیا ہوں، کون ہوں، کس علاقے کا ہوں. یاد رکھیے گا سادات و مومنین، سب سے بڑے رشتے کا نام ہے عشق علی، عشق حسین. اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں. تھوڑے سے دقیقے میرے دامن وقت میں ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان 12-14 دقیقوں میں آپ کے سامنے زیارت و شہادت امام حسین علیہ السلام کا ایک راز پیش کیا جائے. میں چاہتا ہوں میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس کے بعد ایک روایت ہے اور ایک جملہ مصائب کا ہے. آپ سے دعا مل گئی ہے، یہ سب سے بڑی عزت ہے. توجہ ہے، لیجئے. جناب رسول خدا نے فرمایا کہ میرا حسین الحسین اسپیسیفائیڈ کر دیا ہے کہ اس حسین کے علاوہ کوئی نہیں. پھر کہا یہ ہدایت کا چراغ ہے. ہدایت کا چراغ جلے تو روشنی ہوتی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ روشنی ہدایت کی ہو جائے تو وہ گمراہی کے چوروں کو اچھی نہیں لگتی. مولا آپ کے زمان میں رکھے، آپ کی دعائیں مل گئی. مولا آپ کو سلامت رکھے. واہ واہ. میں آپ کو سبحان اللہ کہتا ہوں کہ آپ کی قوت سماعت کے کیا کہنے، آپ کی معرفت کے کیا کہنے. لیجئے جناب، ایک منظر ہے، میں دعا کروں گا امام زمان سے کہ میں ایک روایت ان کے سامنے پڑھوں، لیکن وہ برہان ایک آیت بن جائے. میں پڑھتا چلا جاؤں، آپ دیکھتے چلے جائیں. توجہ ہے؟ مجھے اجازت دیتے ہیں ایک روایت جو ہے وہ پیش کی جائے؟ لیجئے، اجازت مل گئی ہے. ایک مسلمان ہے اور یہ دور ہے امام صادق علیہ السلام کا بلند. مولا میں مدد فرمائیے گا. اتنے مختصر سے وقت میں اتنا کامل مضمون. اب ظاہر ہے مشکل پڑ گئی ہے تو مشکل کشا کو ہی پکاروں گا نا. مشکل پڑ گئی ہے. لیجئے، ایک مسلمان ہے، وہ اس نے بڑا محبتوں سے اہتمام کر لیا ہے. وہ جا رہا ہے کہاں؟ وہ جا رہا ہے عمرے پہ زیارت بیت اللہ کے لیے. توجہ ہے، زیارت بیت اللہ. وہ جا رہا ہے تو جانے لگا تو سوچا، اس کے ذہن میں آ گیا کہیں نہ کہیں اس کے خون میں شرافت زندہ تھی. اس نے کہا کہ بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ بیت اللہ کی طرف جاؤں ایسا کرتا ہوں کہ رسول کے بیٹے یبنا رسول اللہ چھٹے امام سے مل جاتا ہوں، دعا لے لیتا ہوں. سفر بڑا مشکل ہے. وہ امام شرچم کے لیے حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، مولا
اے رسول کے بیٹے سلام قبول کیجئے. تو مولا نے تبسم فرمایا. یاد رکھیے گا عوام میں اور امام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عوام کو پتا کچھ نہیں ہوتا اور امام سے چھپا کچھ نہیں ہوتا. مولا میں وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا تھا تو میں نے سوچا آپ کو سلام کر لوں, تو مجھے دعا دے دیجئے, سفر آسانی سے گزر جائے گا. تو جو ہی امام نے سنا کہا بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہو, اچھا سنو تم نے کبھی میرے جد امام حسین علیہ السلام کے قبر اطہر کی زیارت کی؟ توجہ ہے. پہلی بات تو یہ آپ تھوڑے دور بیٹھے, سامنے نہیں ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں. یہ ارواح انبیاء ملائکہ منبر حسین کے سامنے بیٹھنے کے لیے ترستے ہیں. تو اگر سامنے آ جاتے احسان ہو جاتا, سفر کر کے آیا ہوں, لیکن پھر بھی سلوات کی آواز میں تھوڑے سے آگے آ جائیں. سلوات کی آواز 2-4 دقیقے ایک جملہ مسائل. مولا آپ کو سلامت رکھے. بس ہو گئی. کبھی میرے جد امام حسین علیہ السلام کی قبر کے لیے گئے تو وہ حیران رہ گیا, کہنے لگا مولا میں نے بیت اللہ کی بات کی ہے, آپ امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی بات کر رہے ہیں, اس کی زیارت کی بات کر رہے ہیں. کہا کہ خاموش ہو جا. توجہ ہے, خاموش ہو جا. تمہیں پتا ہے؟ مولا کیا پتا ہے؟ کہ میرے جد امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی ایک زیارت کا ثواب کم از کم ایک حج کا ثواب ہے. جو ہے لیجئے جناب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میرے لیے عزتیں ہیں, سادات غدام صاحب موجود ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے نتیجہ جلدی کامل ہو جائے. ان کا آنا ہی میرا جانا سمجھے, لیکن ایک حج کا ثواب کہا ہرگز نہیں. میرے جد امام حسین علیہ السلام کی قبر کی ایک زیارت کا ثواب 7 حج کے برابر ہے. 7 حج مولا, 7 حج. میں کوشش کروں گا آج آپ کے دل میں جوش مارے ولایت علی اور زیارت امام حسین کا جذبہ پیدا ہو جائے. توجہ ہے, لیجئے جناب. 7 حج مولا, 7 حج کا ثواب, ایک دفعہ زیارت امام حسین. کہا ہرگز نہیں. میرے جد کی قبر کی ایک زیارت, ایک زواری کا ثواب 70 حج کے برابر ہے. توجہ نہیں آپ نے؟ 70 حج مولا, 70 حج کا ثواب, 70 حج کا ثواب. اب وہ تھوڑا لرزا گیا. مولا 70. کہا ہرگز نہیں. میرے جد امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی ایک زیارت کا ثواب اللہ نے 700 حج کے برابر مقرر کیا. 700 حج. آپ توجہ کریں, میں جانتا ہوں حیرت میں آپ بھی ہے, پہلی دفعہ یہ ممبر سے رواج ہی نہیں ہے کہ علمی بحث کی جائے, علمی بات کی جائے. لیجئے جناب عالی, 700 حج کانپنا شروع. 700 حج, ایک دفعہ زیارت امام حسین. 700 حج. کانپتا ہوا وہ محفل سے نکل گیا. اب وہ جہاں پہ وہاں پہ وہ منظر ذہن میں, وہاں پہ آپ جیسے معرفت والے بیٹھے ہوئے تھے. توجہ ہے مولا آپ کی جوتیوں پر جان نچاور ہو جائے, آپ پر ہمارے ماں باپ نچاور ہو جائے. آج تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت کی, ایسے ایسے راز کھولے, ایسے ایسے فضائل پڑھے, مولا آپ پہ قربان ہو جائے. کہا نہیں, یہ تو اس کے ظرف کے مطابق تھے. یہ تو اس کے ظرف کے مولا, اس کے ظرف کے مطابق. ہاں اس کے ظرف کے مطابق, کیونکہ وہ مسلمان تھا, تم مومن ہو. وہ مسلمان, تم مومن. مولا اس سے بھی بڑھ کے. کہا ہاں اس سے بھی بڑھ کے. کہا 700 حج. کہا ہرگز نہیں. یاد رکھو میرے جد امام حسین علیہ السلام کی قبر کی ایک زیارت کا ثواب 70,000 حج مقبولہ کے برابر ہے. 70,000 حج مقبولہ. مولا 70,000 حج مقبولہ ایک زیارت. کہا نہیں, اس سے بڑھ کے. جب زائر اپنے گھر سے نکلتا ہے
تو قدم اٹھاتا ہے زیارت کے لیے، تو یاد رکھو ایک ایک قدم پر اللہ اسے 70,000 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 70 حج مقبولہ، حج نہیں، حج مقبولہ۔ یہ جو حاجی جاتے ہیں وہاں پہ، شاہ جی آپ کی دعا سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، حاجی جاتے ہیں یہاں شبیہ کے بھی منکر ہوتے ہیں، یہاں تبرک کے بھی منکر ہوتے ہیں، شبیہ نہیں دیکھیں گے، نکاح ٹوٹ جائیں گے، تمہارے ہوئے کب تھے؟ نکاح ٹوٹ جائیں گے۔ یہاں شبیہ کے بھی منکر ہیں اور تبرک کے بھی، وہ چلے گئے ہیں حاجی صاحب وہاں پہ، سب سے پہلے جا کے جو شبیہ کا منکر ہے بیت معمور کی شبیہ بیت اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور پھر وہاں سے واپسی پہ جب آ جاتے حاجی تو پھر تبرک کا یہاں منکر ہوتا ہے، تبرک نہیں کھاؤں گا، نہ واپس لے جاؤ، وہاں سب سے پہلے کھجور کا تبرک ڈھونڈتا ہے۔ تب کیا کھجور کہاں سے؟ تمہیں کھجور سمجھ میں آ گئی، نبی کا نور سمجھ میں نہ آیا۔ بس ہو گیا، یہاں سے آ جاتے ہیں، وہاں سے آب زمزم لے کے آئے ہیں، وہاں سے کھجور مقبولہ کی تشریح ایک مصائب کا جملہ، وہاں سے وہ آب زمزم لے آئے اور کھجوریں لے آئے۔ بچہ یہ جا کے ساتھ والوں کے گھر میں، سارے محلے داروں کے گھروں میں یہ دیکھ آؤ میرے بابا باپ جو ہے وہ حج پہ گئے تھے اور یہ وہاں سے تبرک لے کے آئے اور کھجور لے کے آب زمزم۔ تو بیٹا یاد رکھنا جو ہی کوئی باہر آئے تو عزت سے جب تبرک دینا۔ وہ بیٹا چلا جاتا ہے اور پھر وہ جا کے دستک دیتا ہے، سامنے سے آ جاتا ہے جس گھر پہ علم لگا ہوتا ہے، توجہ ہے، وہ باہر نکلتے یہ تو کبھی نہ تو مجلس میں آئے نہ ہمارے گھر سے کوئی سروکار، آج یہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے یہ کیا؟ وہ کہتا ہے وہ آپ حیران نہ ہو، میرے بابا جان حج پہ گئے تھے تو آپ کے لیے تبرک لے کے آئے ہیں۔ تو وہ پلٹ کے کہتا ہے کہ ہم نے جب بھیجا تھا تب کیا تکلیف ہو گئی تھی؟ یہ لیجئے، جو ہی وہ لیتے ہیں تبرک تو وہ بچہ کہتا ہے کہ وہ بابا نے کہا تھا کہ تبرک لے لیا ہے، اب دعا بھی فرما دیجئے کہ اللہ قبول کر لے۔ تو معصوم نے فرمایا مشکوک حج نہیں، ظاہر ایک ایک قدم لے، 70,000 حج، وہ بھی میں امام مہر لگاتا ہوں کہ قبول ہے، امام مہر لگاتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت سی باتیں ہیں، بہت سی بات، مولا آپ کو سلامت، بہت سی باتیں ہیں۔ بیٹی کا نام رکھا فاطمہ۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ فاطمہ نام رکھنے کا کوئی خاص سبب ہے؟ کہا ہاں، جب حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور حشر کی گرمی سے تمام محلوقات کی زبانیں باہر آئی ہوں گی، خطاکاروں گناہگاروں کو فرشتے آتشی گرز مار مار کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، ایسے عالم میں میری بیٹی سیدہ آ جائے گی اور روز حساب میدان حشر میں اپنے ماتمداروں کو، اپنے عزاداروں کو فرشتوں سے چھڑا کے، جہنم سے چھڑا کے جنت کی طرف لے جائے گی، اسی لیے میری بیٹی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اس گھر کی عزاداران حسین، ماتمداران حسین، آتش جہنم سے چھڑانے والی فاطمہ، اس گھر کی جتنی بھی بیبیاں ہیں فاطمہ ہیں، آتش جہنم سے چھڑانے والی ہیں۔ تو دکھ نہیں لگتا، دل نہیں کرتا جو مسلمانوں کو، امت کو آتش جہنم سے بچانے آئی تھی، امت نے انہی کے گھروں کو جلا دیا، انہی کے گھروں کو جلا دیا۔ 4 سال کی فاطمہ ذوالجناح رکے، کہا کہ ذوالجناح سب چھوڑ گئے، نہ اکبر رہا نہ قاسم نہ عباس، اب تم بھی ساتھ چھوڑو گے؟ کہا نہیں، مولا میرے سموں کی طرف دیکھیے، 4 سال کی فاطمہ لپٹی ہوئی ہے، ذوالجناح نہیں جانے دوں گی، جسے تو لے جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ امام زین سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، پردہ قلبی، میرے دل کی
ٹھنڈک سکینہ. کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کون رہ گیا ہمارا؟ کہا کہ بیٹا جانا ہے، اسلام بچانا ہے. کہا بابا یہ باہیں آپ کے گلے میں میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں. یہاں صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، موتیوں کا ہار گلے سے اتارنا آسان ہے، لیکن بیٹی کے باہوں کا ہار گلے سے اتارنا مشکل ہے. بابا نہیں جانے دوں گی. بیٹا جانا ہے، بیٹا جانا ہے. تو کہا بابا نہیں جانے دوں گی. کہا سکینہ راز کی بات ہے، میں نے جانا ہے. بابا نہیں جانے دوں گی. اب مولا سمجھ گئے کہ اب بی بی کا لہجہ 4 سال کی فاطمہ کا نہیں، 18 سال کی فاطمہ کا ہے. کہا تو میرا راز الہیہ کا حصہ ہو بیٹا. کہا اچھا کیا کیوں؟ کہا یہ ولایت کا راز ہے، یہ شہادت کا راز ہے، یہ اللہ کے دین کا راز ہے. مجھے جانا ہے، یہ انبیاء برداشت نہیں کر سکتے. کہا بابا میں بھی فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں بھی علی کی بیٹی ہوں، راز الہیہ کے لیے اجازت دیتی ہوں. ادھر مولا حسین نکلے، ادھر سکینہ نے کہا بابا ایک دفعہ پلٹ